بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم ایک مرتبہ پھر مولانا محمد حسین آزاد کے شاہکار مضمون شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کے سلسلے میں بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم تفصیل سے اس پر 4 لیکچر اس شاہکار مضمون پر، علامتی مضمون پر پیش کر چکے ہیں، تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے آپ وہ ملاحظہ کیجئے۔ تو آج ہم مشق پر بات کریں گے، اس کے اہم نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھنے سے پہلے مختصراً حوالہ جان لیتے ہیں کہ اس مضمون میں مولانا محمد حسین آزاد نے علامتی طور پر ایک محل کا حال پیش کیا ہے۔ تو مصنف گرامی جو ہیں وہ اپنے ایک خواب کا حال سنا رہے ہیں۔ تو بڑے عظیم شخصیات کی سوچیں لے کر وہ سوئے اور اسی طرح کے ان کو خواب آتا ہے، اور خواب میں دیکھتے ہیں ایک میدان میں جاتے ہیں جہاں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو نغمہ آسمانی سنتے ہیں، ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک دربار سے ایک نغمے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ سارے لوگ نہیں سن پاتے، ان میں چند لوگ ہوتے ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں اور اس سخت پہاڑی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں اور بالآخر اس پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آگے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار یا ایک محل موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں اب ہر فرقے، ہر قبیل، ہر زمانے کہ جو اشخاص ہوتے ہیں، عظیم شخصیات، ان کا داخلہ باری باری کروایا جاتا ہے۔ تو ہم نے تفصیل پر سے ہر شخصیت کے بارے سے ہم نے بات کی، وہ چنگیز خان ہو، وہ سکندر اعظم ہو، وہ دارا ہو، وہ حکیم سقراط ہو، وہ امیر تیمور ہو۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو اب ہم صرف مشقی سوالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں پوچھے گئے ہیں کہ یہ جملے کس شاعر یا ادیب سے کیوں منسوب ہیں۔ تو پہلا ہے کہ کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ تو مرزا غالب جب داخل ہوتے ہیں تو محل میں، تو وہ اس زور سے نقارہ ایک بجاتے ہیں۔ بجانے کا آلہ ہے جو جنگ میں بھی بجایا جاتا ہے، قافلے کے کوچ کے لیے بھی وہ نقارہ بجایا جاتا ہے۔ تو نقارہ اس زور سے بجاتے ہیں کہ لوگوں کے کان گنگ ہو جاتے ہیں، بہرے لوگ ہو جاتے ہیں، اور کسی کو سمجھ آتی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آتی، مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے غالب کی مشکل پسندی کی طرف کہ غالب مشکل پسند بھی تھے، مگر اس کے باوجود غالب جو ہے وہ شاعری پر غالب بھی تھے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ جس کو سمجھ آئی یا نہ آئی، لیکن سب اس کے غالب کے گرویدہ ہیں، ان کی بڑائی مانتے ہیں، ان کی عظمت۔ اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے۔ تو یہ جملہ کس کے بارے کہا گیا؟ تو سحر بیانی اور پرستان یہ دو ہمارے پاس اشارے ہیں۔ تو سحر بیانی مثنوی سحر البیان کی طرف اشارہ ہے۔ اردو کی مایا ناز مثنوی ہے جس کو میر حسن نے لکھا، تو اس میں پریوں اور پرستان وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ تو علامتی طور پر اس طرح کے جملوں میں میر حسن کو داخل کروایا جاتا ہے اس دربار میں۔ اس کے قلم نے یک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے۔ تو مضمون کے آخر میں مصنف کے بارے میں، یعنی مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں، اسی کے خواب کے اندر اس محل میں یہ کیل و کال ہوتی ہے کہ اسے آنے دیا جائے محل میں یا نہ آنے دیا جائے، مگر چونکہ مولانا محمد حسین آزاد زندہ ہوتے ہیں اور باقی جن کو وہ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ساری مردہ ہستیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے انہیں جگہ نہیں ملتی۔ لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے قلم نے یک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے، جو انہیں اس حق میں ہوتے ہیں کہ انہیں نہ آنے دیا جائے۔ لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجدار ان کے ساج تھے۔ 4 خاکسار اور 5واں تاجدار ان کے ساتھ تھے۔ تو اس سے اگلے کا جملہ بھی ہم پڑھ کے اکٹھا ان دونوں جملوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے آتے تھے۔ تو جو آگے چل رہے ہیں ان کے ساتھ 4 خاکسار اور 5واں تاجدار ہے، اور ایک پیچھے جو چلنے والا ہے وہ ایک لکھنؤ کا بانکا ہے۔ تو 2 ادیب ہیں، ادیبوں کی چپکلش ہے۔ تو جو میر امن ہیں تو وہ عاجز آگے چل رہے ہیں، میر امن دہلوی، اور 4 خاکسار سے مراد ان کی کتاب ہے قصہ چہار درویش۔ تو انہوں نے انگریز حکومت کے فورٹ ولیم کالج کے تحت اس کتاب کو لکھا۔ تو اردو میں جب لکھنے کو روایت ڈالنے کی کوشش کی، آغاز کیا انگریزوں نے، تو ابتدائی چیزیں ہیں۔ تو میر امن دہلوی کے اس قصہ چہار درویش کے جواب میں مرزا رجب علی بیگ سرور نے اسی قدیم انداز یا مشکل اردو میں دوبارہ سے اسی کہانی کو پیش کیا۔ تو یہ ان کی آپسی چپکلش ہے جو یہاں پر علامتی طور پر پیش کی گئی ہے کہ وہ پیچھے پیچھے گالیاں دیتے آ رہے ہیں، مگر جو تاجدار بچانے والا ہے وہ انگریز حکومت کی طرف اشارہ ہے، اور خاکسار کون ہیں؟ وہ ان کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ تو کن میں بادشاہ یا مشاہیر، ٹھیک ہے، شہرت رکھنے والے یہ کون سے لوگ ہیں جن کو داخل کروایا گیا ہے؟ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے۔
تو قصائی ہے یعنی. تو یہ چنگیز خان جب داخل ہوتا ہے تو مختلف لوگ آوازیں کستے ہیں، تو یہ آواز بھی کسی جاتی ہے کہ یہ اس تو قتل عام کرنے والا ہے. تو لہو کی بو اور قصاب ہونے سے مراد اس کا قتل عام ہے جو دنیا بھر میں انہوں نے قتل عام کیا چنگیز خان نے اور ان کی نسلوں نے. تو اس سرے سے اس سرے تک گردش کی اور چلے گئے. تو یہ جملہ حافظ شیراز کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو حافظ شیرازی بہت مقبول فارسی کے شاعر ہیں، صوفی تصوف کا ان کی نمائندگی ہے. تو وہ جب آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے، شیشہ مینائی ہوتا ہے جو جادوئی پیالہ دکھایا جاتا ہے. کسی کو دودھ، کسی کو شربت اور کسی کو شراب شیرازی نظر آتی ہے. تو جو شخص شاعری کھلا معنی رکھتی ہے، جو اس سے جو مراد لے، تو شراب سے اگر حقیقی شراب مراد لیں یا شراب عشق مراد لیں تو وہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک گردش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ان کی درویشی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسی لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا. تو یہ کون شخص ہے جس کا رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا؟ تو یہ دارا سیوم، تیسرے نمبر کا دارا بادشاہ، ایرانی سلسلے کا، ایرانی بادشاہوں کے سلسلے کا، جس کو سکندر اعظم نے آ کر شکست دی تھی. تو اس علامت کی طرف اشارہ ہے، اس شکست کی طرف کہ اس کا رنگ زرد ہے اور شرم سے سر جھکائے ہے. قیافہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا. تو حکیم سقراط کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کا قیافہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی، کہ اس کی جو روح کی جو فرحت یا روح کی جو بالیدگی ہے یا روح کی جو ترقی ہے، خوشی ہے، خوشحالی ہے، وہ اس کے چہرے سے نظر آتی تھی. تو اسی بدولت اس کا چہرہ بھی ہنستا مسکراتا نظر آتا تھا، شگفتہ تر و تازہ نظر آتا تھا. تو حکیم سقراط کا داخلہ اس انداز میں کروایا جاتا ہے، عظیم فلسفی. ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے ہاتھ میں تھے. تو جب سلطان محمود غزنوی کو داخلہ کروایا جاتا ہے تو مصنف اس طرح ہندوستان کے زیور جو ہیں اس کے بازوؤں پر اور گلے میں ہوتے ہیں، تو اس طرف اشارہ کروایا جاتا ہے سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندروں پر حملے، چونکہ وہ بڑے امیر مندر ہوا کرتے تھے مال و دولت کے حوالے سے. تو جب بھی محمود غزنوی ان پر حملہ کرنے آتے تھے تو مال و دولت ملتی تھی. تو اس جانب اشارہ ہے. تو اس کچھ سوالوں کے مختصر جواب مانگے جا رہے ہیں کہ مصنف نے بقائے دوام کی کتنی قسمیں بتائی ہیں، وضاحت کریں. تو مصنف نے بقائے دوام کی 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک، روح کا باقی رہنا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح کو موت نہیں ہے. تو ایسے تو ہر شخص جو ہے جو روح رکھتا ہے اس کو موت نہیں ہوگی. اور دوسری جو اصل قسم جس پر بحث کی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے نام یا کام کی نسبت سے عمر پانا، کہ کوئی ایسا کارنامہ کر جانا کہ انسان کا نام دنیا میں باقی رہ جائے. تو یہ شہرت عام یا بقائے دوام کی مصنف نے 2 قسمیں بتائی ہیں. اور اصلی وہی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ جس میں کچھ بڑا ہو. تو اس کی مثالیں ہم آگے تفصیل میں اس سوال کے لکھ سکتے ہیں. ہم سکندر اعظم کی مثال لکھ سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے فلسفیوں، شاعروں، ادیبوں، سائنسدانوں کی مثالیں لکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے کام کیے اور شہرت عام اور بقائے دوام کا تاج اپنے سر پر رکھا. تو تفصیل جتنا چاہیں ہم اس سوال پر بحث کر سکتے ہیں. خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں؟ اب یہ خوبصورت عورتیں جب مصنف خواب میں ایک میدان میں جاتا ہے اور میدان میں پہنچ کر ان کو اس پہاڑی پر سے نغمہ آسمانی کی سنائی دیتا ہے، تو جب لوگ اس طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو 4 عورتیں متوجہ کر دیتی ہیں. تو عورت کی بڑی خوبصورت یعنی تمثیل یا علامت یہاں استعمال کی گئی ہے. تو عورت ویسے بھی مردوں کے لیے جو ہے وہ توجہ کا باعث ہوتا ہے اور اس کے بڑے مقاصد جو ہیں وہ اس کو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ عورت کا ہونا. تو وہ خوبصورت عورتوں کو اس تمثیل میں پیش کیا گیا ہے. وہ دراصل عورتیں نہیں ہوتیں بلکہ 4 برائیاں ہوتی ہیں. تو عیاشی، خود پسندی ہوتی ہے، بے پرواہی ہوتی ہے اور خود غرضی ہوتی ہے. تو یہ 4 ایسی برائیاں ہیں کہ جو جس شخص میں پائی جائیں وہ شخص جو ہے وہ کوئی بڑا کام زندگی میں، بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ تو ایرانی شعراء بڑے گاتے بجاتے خوش ہوتے آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معنی کے مصور ہیں، یعنی جو لفظوں کے معنی ہوتے ہیں معنی کی تصویر کھینچ کے رکھ دیتے ہیں. ایسے ہم بال کی باریکی میں جاتے ہیں اور گہرائی سے شاعری کرتے ہیں. لیکن ان پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بے شک معنی کے مصور ہو لیکن غیر حقیقی چیزوں کے، یعنی حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو تم خیالی دنیا کی چیز ہو جس کا عوام کو، لوگوں کو، انسانوں کو، انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے زیادہ ایرانی شعراء کو واپس کر دیا جاتا ہے اور چند لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ جن میں ظہیر فاریانی وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اب
سلطنت میں میراث نہیں چلتی، یہ جملہ کون کہتا ہے؟ تو یہ جملہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو جب چنگیز خان پر اعتراض ہوتا ہے کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، اس کو نہ آنے دیا جائے دربار میں، تو اس وقت وہ اپنی شمشیر جوہردار سند کے طور پر نکالتا ہے، یعنی خوبیوں سے بھری ہوئی تلوار اپنی۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ اس نے اپنی قوت بازو سے تلوار کے زور پر دنیا پر حکمرانی کی، تو وہ اس کے اوپر تلوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سلطنت میں میراث نہیں چلتی، یعنی جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی، جس کے پاس طاقت توانائی حوصلہ ہوگا وہی جو ہے وہ بادشاہت قائم کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہوئے باہر چلے گئے؟ تو شیخ سعدی ایک سرے سے اس سرے تک گردش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں کہ دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں۔ تو اس سے دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ تو صوفی ہیں شیخ سعدی، تو وہی صوفیزم ان کا وہی جو صوفیانہ پن ہے یہاں نظر آ رہا ہے اس جملے میں، اسی علامت کے طور پر، یعنی اس علامت اشارہ کر رہی ہے پورا ان کے تصوف کی طرف۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم اب کافی حد تک اس مضمون کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے 4 لیکچر پیش کیے جا چکے ہیں تفصیل سے ہر شخصیت پر، اور آج ہم نے 5ویں لیکچر میں اس کی مشق پر بات کی۔ تو اپنے تبصروں سے ضرور نوازیے گا، جو کہنا ہو، کچھ مزید اگر کسی پروگرام کی آپ توقع کرتے ہوں تو اس بارے آگاہ کیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔